ایک روز بصرہ کی گلیوں میں لوگوں نے ایک بہت عجیب منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کی مشعل تھی، وہ بصرہ کی گلیوں میں سادہ سے کپڑے پہنے خاموشی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے ام رابعہ، کدھر کو چلی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو پانی ہے، اس سے میں دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور اس آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ نہ ہی کوئی دوزخ کے خوف سے عبادت کرے اور نہ ہی کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرے، بلکہ سب اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ تھی بصرہ کی رابعہ بصری، تصوف کی وہ پہلی عظیم خاتون جنہوں نے عبادت کو عشق میں بدل دیا، اور یہی عشق آگے چل کر تصوف کہلایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ بہت پہلے کے زمانے میں کچھ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی دل پیدا ہوئے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے کی تڑپ جاگ اٹھی، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھرنے کے لیے ان میں سے کوئی تنہائی میں جا بیٹھا اور کوئی صحراؤں میں جا کر اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع ہو گیا، تاکہ اپنے دل کو باقی تمام چیزوں سے، ہر محبت سے، دنیا کی ہر خواہش سے خالی کر کے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بھر لے۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ یہ لوگ صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرتے، اور یہ ایک سادہ سا اون کا لباس پہنا کرتے، اور کیونکہ اس اون کے لباس کو عربی میں صوف کہتے تھے، اسی نسبت سے یہ لوگ صوفی کہلائے۔ اسلام کی تاریخ کے اس سفر میں اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم انہی درویشوں اور صوفیہ کی بات کریں گے، ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرنے کے لیے دنیا کو ترک کر دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے دل سے دنیا کی تمام محبتیں، تمام لذتیں، تمام خواہشات، تمام خواب، سب کچھ نکال کر صرف ایک چیز کی تمنا کرے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی محبت؟ یہی راستہ تھا تصوف کا، صوفیہ کا۔ لیکن صوفیہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد، ان کا مدعا دنیا سے الگ ہو کر جنگل میں بیٹھ جانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ دل سے ہر طرح کی خواہشات، ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو نکال کر دل کو اللہ کی یاد کے لیے خالی کر لیا جائے۔ دھیرے دھیرے کچھ ایسی عظیم ہستیاں اس دنیا میں آئیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جانے لگا کہ انہوں نے مادیت کے پردے پار کر لیے ہیں، انہوں نے مادیت کے پردوں کو چیر کر اللہ کے راز کو پا لیا ہے۔ انہی میں سے ایک تھیں رابعہ بصری۔ رابعہ بصری اموی دور کے آخری سالوں میں پیدا ہوئیں۔ ابھی چھوٹی تھی کہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، ماں باپ قتل کر دیے گئے، رابعہ بصری کو غلام بنا لیا گیا۔ غلاموں کی منڈی سے ان کو ایک بصرہ کے تاجر نے خرید لیا، لیکن وہ کوئی عام غلام نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک رات ان کا مالک اٹھ کر ان کو دیکھتا ہے تو وہ عبادت میں کھڑی تھی۔ ایسے میں اسے ان کے جسم کے گرد ایک نور کا ہالہ نظر آیا۔ یہ منظر ایسا ہیبت ناک تھا کہ اس کے اوپر رعب طاری ہو گیا، اور اس نے اسی وقت انہیں آزاد کر دیا۔ اس نے رابعہ بصری سے کہا کہ آپ جہاں کہیں، جس باعزت خاندان میں کہیں، میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں۔ لیکن رابعہ بصری نے کہا، مجھے شادی کی حاجت نہیں، میں پہلے ہی عشق کر بیٹھی ہوں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا وہ کس سے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص ان کے قدموں میں آ گرا، اور کہتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری کا پہلا مرید بن گیا۔ رابعہ بصری کی اگزامپل تو صرف ایک مثال کے طور پر دی، لیکن اس زمانے میں ایسے بہت سے بڑے صوفیہ تھے جیسے جنید بغدادی اور شبلی وغیرہ۔ ان کے مرید ان سے فیض پانے کے لیے آتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اللہ کا عشق ریڈیٹ کرتے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا تو وہ بھی اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا۔ اس طریقے کو، جس طریقے پہ چل کے، جن روحانی مشقوں کو کر کے یہ لوگ اللہ کا قرب محسوس کرتے تھے، اسی طریقے کو صوفیہ میں طریقت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ عام روایتی علماء صوفیہ کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ اختلافات بڑھنے لگے، اور یہ ٹکراؤ اس وقت اپنی پیک پر پہنچ گیا جب ایک شخص نے ایک ایسا نعرہ لگا دیا جس سے زمین اور آسمان ہل گئے۔ انا الحق، میں حق ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں منصور حلاج کی، جس نے نعرہ لگایا تھا انا الحق کا۔
اور حق کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اس لیے یہ سمجھا گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا کلام بظاہر تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کا انداز اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے جو کسی انسان کو زیب نہیں دیتے۔ مثلاً اس نے کہا کہ میری دستار کے اندر کچھ نہیں مگر خدا ہے۔ اب یہ ایسے دعوے ہیں جن سے اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید پر ضرب پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اس وقت کے معتبر علماء نے خلیفہ وقت پر، عباسی خلیفہ وقت پر زور دیا کہ یہ شخص اب اپنی حد سے بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ 11 سال منصور حلاج کو قید میں رکھا گیا، لیکن اس نے اپنے دعووں سے کبھی رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ قید میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتا رہا۔ آخر اس کو سزائے موت سنا دی گئی، اور موت کے بعد اس کی لاش کے ہاتھ اور پیر بھی کاٹ دیے گئے۔ روایتی علماء اور صوفیہ میں یہ ٹکراؤ اپنی شدت پر پہنچ چکا تھا۔ تب اس وقت 11ویں صدی میں اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل جائنٹ کی پیدائش ہوتی ہے، جن کا نام تھا ابو محمد الغزالی، جن کو آج ہم امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام غزالی نے تصوف، فلسفہ اور فقہ، ان تینوں کو ایک لڑی میں، ایک رسی میں پیرو دیا۔ امام غزالی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے علم کو تسلیم کرتے ہوئے، اس وقت کی خلافت نے، اس وقت کے خلیفہ نے ان کو بے شمار عہدوں سے نواز رکھا تھا۔ لیکن امام غزالی کے دل میں بھی وہی تڑپ پیدا ہوئی جو صوفیہ کے دل میں ہوتی ہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ دنیا، یہ سب کچھ بیکار ہے جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، اور پھر وہ اپنے تمام عہدے، تمام پوزیشنز، اپنی تمام چیزیں جو ان کی تھیں، ہر چیز سے تعلق توڑ کر گوشۂ تنہائی میں چلے گئے۔ جب وہ اس تنہائی سے واپس آئے تو ان کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی تعلیمات سے صوفیزم، تصوف اور فقہ کے درمیان ایک طرح کا برج قائم کیا۔ روایتی علماء میں ان کی حیثیت پہلے ہی مستحکم تھی، ان کو ایک بہت بڑا عالم تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے علماء کو بتایا کہ تصوف اسلام سے باہر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے صوفیہ کو بھی بتایا کہ تصوف روحانیت بغیر شریعت کے گمراہی ہے۔ امام غزالی کی تعلیم یہ تھی کہ وہ شخص جو روحانیت پر تو ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ زندیق ہے، گمراہ ہے، اور وہ شخص جو کہ شریعت پر تو پابندی کرتا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ مگر وہ شخص جو ان دونوں کو جمع کر دے وہی حق پر ہے۔ امام غزالی کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہوئے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص، ایک نابینا فقیر جنید بغدادی کے پاس آیا۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے صوفی تھے۔ اس نابینا فقیر نے جنید بغدادی سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں، دن رات اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہوں، لیکن لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ تو جنید بغدادی نے اس سے پوچھا، نماز پڑھتے ہو؟ اس فقیر نے کہا، نہیں، عشق میں نماز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ جس پر جنید بغدادی نے کہا کہ پھر تمہیں اللہ سے عشق نہیں ہے، کیونکہ جو شخص واقعی عشق کرتا ہے وہ محبوب کی ہر بات، ہر حکم بجا لاتا ہے۔ جو شخص شریعت کے بغیر روحانیت پر عمل کرتا ہے وہ عشق میں نہیں بلکہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کے اس سلسلے کی ویڈیو، جس میں نے روحانیت کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک مختصر سا حال بیان کیا۔ اس سے آگے مزید اسلام کی تاریخ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔